بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جمعہ کی نماز کی فضیلت پچھلے دروس میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس نماز کو ترک کرنے کی کیا برائی ہے اور اس کا کیا انجام ہے، یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بغیر عذر کے جمعہ کی نماز چھوڑنا، اس کا اثر نہ صرف انسان کے نامہ اعمال پر پڑتا ہے بلکہ براہ راست اس کا اثر انسان کے ایمان پر پڑتا ہے۔ اور غور کیا جائے تو ہر نماز کا معاملہ یہ ہے، صرف جمعہ کا نہیں، کہ کوئی بھی نماز آدمی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو یہ اپنی ذات میں خود ایک کفر والا عمل ہے، اگرچہ اس سے آدمی محققین کے قول کے مطابق اسلام سے نکلتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والا، یا جس کو آپ نماز ترک کر دینے والا، چھوڑ چکا ہوا نماز کو، ایسا آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ تو جو ہمیشہ کے لیے نماز کو چھوڑ دے، علماء نے کہا ہے کہ ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے۔ بہرحال جمعہ کے بارے میں، جمعہ کی نماز کے بارے میں کیا احادیث آئی ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ۔ امام احمد، مسلم اور نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں جو جمعہ چھوڑتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے اور پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں۔ جمعہ چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، وہ اپنی اپنی بستیوں میں رہتے ہیں، ظہر پڑھ لیتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نماز مستقلاً چھوڑ رہے ہیں، بلکہ یہاں مراد یہ ہے کہ وہ جمعہ کی حاضری، جمعہ کے لیے حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو جمعہ چھوڑتے رہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس عمل سے باز آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دے، کہاں؟ ان کے دلوں پر، پھر اس کے بعد وہ غافل ہو جائیں۔ اور غفلت انسان کو غفلت ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ ایک آدمی گاڑی چلاتے چلاتے ہائی وے کے اوپر غفلت میں گیا تو کیا ہوتا ہے نا؟ غفلت، تھوڑی دیر کی غفلت آدمی کی جان کے لیے دھوکہ بن سکتی ہے۔ اس لیے ایک آدمی کے لیے غفلت ہلاکت کا پیش خیمہ ہوتا ہے، ہلاکت کی ابتدا غفلت سے ہوتی ہے۔ آدمی کو غافل نہیں ہونا، کسی بھی چیز میں آپ دیکھیے، پڑھائی میں غفلت، بزنس میں غفلت، گھر کے معاملے میں غفلت، دین کے معاملے میں غفلت، اور سب سے بری غفلت یہی ہے کہ آدمی دین کے معاملے میں غافل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انسان جب لاپرواہی برتتا ہے اللہ کے احکام میں، تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ جمعہ کے بارے میں آیا ہے، یہ جمعہ چھوڑتا رہے آدمی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور پھر وہ غافلوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اس آدمی کے دل میں احساس ختم ہو جاتا ہے، وہ لاپرواہ ہو کے پھر برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث جس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے، اس حدیث میں فرماتے ہیں، من سمع النداء یوم الجمعۃ فلم یأتها، جو جمعہ کے دن اذان سنیں لیکن اس کے باوجود نماز کے لیے نہ آئیں، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، وجعل قلبہ قلب منافق، اور اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ جو آدمی جمعہ کی اذان سنے اور نہ آئے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کا دل
منافق کا دل ہو جاتا ہے. وجعل قلبہ قلب منافق، اس کے دل کو منافق کے دل کی طرح بنا دیتا ہے. اسی طرح سے طبرانی کی روایت ہے جس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے، پچھلی روایت بھی حسن درجے کی ہے. آپ فرماتے ہیں من ترک ثلاث جمعات من غیر عذر کتب من المنافقین، جو 3 جمعہ چھوڑے بغیر کسی عذر کے اس کو منافقین میں لکھ دیا جاتا ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ آدمی کو جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی عذر ہو اس کا، اس لیے کہ حدیث میں کیا آ رہا ہے، من غیر عذر، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، جمعہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. مثلا کوئی آدمی بیمار ہے، وہ نہیں جا سکتا ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، تو اس آدمی کے لیے لازم نہیں ہے. یا کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کے امتحانات، نوجوان ہوتے ہیں، امتحان چل رہے ہیں، اب وہ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا ہے، پورا کریئر اس کا خراب ہو جائے گا. یہ واقعی عذر ہے، سالوں کی محنت برباد ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں، یا کوئی اور پیشنٹ دواخانے میں ہے اور آپ کے سوا کوئی نہیں جو بھاگ دوڑ کرے، اب کبھی بھی اس کے لیے آپ کو موجود ہونا ہے کہ ڈاکٹر کچھ بھی منگائے، آپ کو بھاگنا ہے اس کے لیے، دوائی کے لیے، کسی اور چیز کے لیے. اب وہاں سے آپ ہٹیں گے، نقصان ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں، یا خود ڈاکٹر ہے، آپریشن اس کا ہے، پیشنٹ آ گیا، ایمرجنسی ہے، پچھلے جمعہ کو بھی تھا، اس جمعہ کو بھی ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ اگر کوئی واقعی عذر ہے، مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے. لیکن آدمی بس یوں ہی جمعہ چھوڑ دے، کمپنی میں، آفس میں ہیں اور لوگ جا رہے ہیں جمعہ کے لیے، اور یہ بس فائل کچھ کام کر رہا ہے اور چھوڑ کے جا بھی سکتا ہے، آ کے کام کر سکتا ہے، لیکن نہیں، بہت کیا ہے، پنکچول ہی ہے، ٹائم پہ اس کو کام پہنچانا ہے. جمعہ چھوڑ دیا اس نے. حالانکہ کبھی دوست آ جاتا ہے ملنے کے لیے، آؤ ہو چلو کافی پینے جائیں گے، تب چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگ ہیں، سوچنے کی چیز ہے. اور صرف جمعہ نہیں بلکہ 5 نمازوں کا آپ سوچئے. کوئی آدمی ہے بہت تھکا ہوا ہے، اس لیے نماز کو نہیں جا رہا، 5 ٹائم کی نماز، شام کو آیا ہے اور بالکل تھکا ہوا ہے، جا کے لیٹنے کو دل کر رہا ہے. عشاء کی نماز غائب، اور عشاء کے بعد کوئی مہمان آ جاتا ہے تو گھنٹہ بھر اس کے ساتھ بیٹھے گا. ارے کیسے ہیں آپ، بہت اچھا کیا آپ آئے، ارے چائے لے کے آئے ذرا. گھنٹہ بھر بیٹھ کے اس سے یہاں وہاں کی ادھر ادھر کی باتیں کرے گا. نماز کے لیے طاقت نہیں تھی، 4 کلمات پڑھنے کے لیے، سورہ فاتحہ، سورہ تحیات، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، جان نہیں تھی. اور اب دوست کے ساتھ کتنی جان آ گئی، بالکل ترتری آ گئی جسم کے اندر. طاقت آگے کہاں سے آئی؟ جس آدمی کے پاس اللہ کے حکم کے پورا کرنے کے لیے طاقت نہیں ہے اور بندوں سے بے فائدہ چیزوں پہ گفتگو اور ساری چیزیں کرنے کے لیے طاقت ہے، ایسا آدمی کیا واقعی اللہ کا بندہ ہے؟ وہ اپنے آپ کو کس کا بندہ بنائے ہوئے، نفس کا بندہ بنائے ہوئے. تو اس طرح کی چیز جمعہ کے سلسلے میں ہو یا 5 نمازوں کے سلسلے میں ہو، نہیں ہونا چاہیے. بلا کسی عذر کے آدمی نمازیں چھوڑ دے، یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. یہ کفر وہ نہیں ہے جو اعتقادی ہوتا ہے، یہ عملی کفر ہے جو بہت کبیرہ گناہ ہے. تو اس طرح سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نفاق کس کو کہتے ہیں. نفاق کہتے ہیں ایک آدمی ظاہر میں مسلمان ہو لیکن باطن میں کافر ہو. لیکن نفاق کی 2 قسمیں، جیسے کفر اور شرک کی بھی 2 قسمیں ہیں. شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے. ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے. کیا آدمی ریاکاری کی نماز پڑھے تو اسلام سے نکل جاتا؟ کوئی دکھاوے کے لیے سخاوت کر رہا ہے، دکھاوے کے لیے حج کر رہا ہے، کیا اسلام کے باہر ہو جاتا ہے؟ نہیں، وہ گناہ ہے، اسلام سے باہر نہیں ہوتا ہے. اسی طرح سے کفریہ چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اعتقادی ہیں یا عملی ہونے کے باوجود بھی اسلام سے خارج کرنے والی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کفر تو ہیں لیکن اسلام سے خارج نہیں کرتی ہیں. جیسے حدیث میں آیا ہے کہ میری امت میں 2 چیزیں ہیں جو کفر کی ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ الطعن فی الانساب،
نسب میں تان کرنا ہے، تو ایسے نسب کا ہے، گھٹیا خاندان کا ہے، میں اعلیٰ خاندان کا ہوں، تو شیخ ہے میں سید ہوں. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، آج بھی ان کا مشغلہ ہوتا ہے. کوئی آدمی نسب پہ فخر کرنے سے جنتی بنتا ہے؟ نسب پہ فخر کرنے سے آدمی اعلیٰ نہیں بنتا ہے. حدیث میں کیا ہے؟ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. جس کو اس کا عمل پیچھے کر دے اس کو اس کا نسب آگے نہیں لے جا سکتا ہے. بہت بڑے خاندان کا ہے، تیرے کام اچھے ہیں، کیا کام اچھے ہیں تو پھر وہ اعلیٰ ہے. نام اچھا ہے تو کچھ کام کا نہیں ہے، نام سے کچھ ہوتا ہے نہیں ہے. کوئی آدمی اپنا نام محمد رکھ لے اور خوش ہو، نام سے کیا ہوتا ہے؟ میرا نام نبی کا نام ہے. تیرا کام کا نبی کا ہے، تیرا خالی نام نبی کا ہے. اور جنت میں نام نہیں دیکھنے والے، کیا دیکھنے والے ہیں؟ کام. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ عمل صحیح کرے. تو الطعن فی الانساب، نسب میں طعن کرنا. اور والنیاحہ، نیاحہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے مرنے کے بعد اس پر رونا دھونا. کیسے؟ بول بول کے، جس کو ہم ماتم کہتے ہیں، جس میں آنسو کم ہوتے ہیں اور الفاظ زیادہ ہوتے ہیں. بہت سارے رونے والوں کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آنکھ سے رونے کی بجائے منہ سے روتے ہیں. آنکھ سے آنسو نکلنے کی بجائے زبان سے. کبھی کبھی شعر بھی بولتے ہیں. عجیب لوگ ہیں، غم میں اتنا کیسا دماغ چل رہا ہے اس کا، ماتم کر رہے ہیں اور شعر شاعری بھی چل رہی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، یہ بہت بری بات ہے. تو مرنے والے پر ماتم نہیں کرنا چاہیے. حدیث میں کیا آیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ کفر ہیں. لیکن کیا کوئی عورت ماتم کرے تو اسلام سے باہر ہو جاتی ہے؟ نہیں. یہ کفر ہے لیکن عملی کفر ہے، اعتقادی نہیں ہے، اور اسلام سے باہر کرنے والا نہیں ہے. تو اسی طرح سے شرک، کفر اور نفاق تینوں کا معاملہ ہوتا ہے. نفاق بھی عملی ہوتا ہے، نفاق اعتقادی بھی ہوتا ہے. اعتقادی نفاق کون سا؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ ہوا کرتے تھے کہ کہتے تھے ہم ایمان لائے، لیکن پھر جب گھر پہ ادھر ادھر اپنی مجلسوں میں جاتے مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو مذاق کر رہے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے، ہم نہیں مانتے نبی. بولنا پڑتا ہے بھائی، اتنی بھیڑ ہے، اتنے لوگوں کے بیچ میں ہے تو بتانا پڑتا ہے ہم بھی مانتے ہیں. دل میں نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اندر ایمان نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے. تو ایک تو وہ اعتقادی نفاق ہے، لیکن عملی نفاق بھی ہوتا ہے. وہ کیسا؟ بظاہر آدمی دیندار ہو لیکن اندر سے دیندار نہیں ہو. لوگوں کے سامنے اعمال کرتا ہے لیکن اکیلے میں موقع ملے تو نہیں کرتا. بہت ساری چیزیں ہیں، لوگوں کے سامنے ایک دم نیک ہے، لیکن جب اکیلے میں ہوگا تو اس کی زندگی میں گناہ ہیں. جیسے بہت سارے لوگ باہر بہت تہذیب یافتہ بات کرتے ہیں، مہذب، آئیے جائیے فرمائیے، اور گھر پہ جائیں گے تو گالی گلوچ کرنے لگ جاتے ہیں. کیا ہے یہ؟ باہر کرے گا نہیں، گھر پہ کرے گا یس. کیوں؟ باہر پبلک دیکھ رہی ہے، گھر پہ پبلک نہیں دیکھ رہی ہے. رب کون ہے؟ کس کے لیے عمل کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے. کہاں ہے؟ تو تیرے ذہن میں اللہ کے مقابلے میں کون غالب ہے؟ مخلوق. تو یہ عملی نفاق ہے کہ ایک آدمی، جیسے حدیث میں بھی آیا ہے نا، کہ ایک آدمی امانت رکھی جائے خیانت کرے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، بولے جھوٹ بولے، جھگڑے پہ آئے گالی گلوچ پہ اتر آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں کہ ایک آدمی کی زندگی میں تقویٰ کی پاسداری نہ ہو اور وہ ایک طرف ایسا بنے اور دوسری طرف ویسا بنے. نفاق کہتے ہی ہیں کہ ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، کھلے میں کچھ اور چھپے میں کچھ. تو یہ عملی نفاق بھی ہوتا ہے. تو حدیث میں اس کو نفاق کہا گیا ہے. ایک آدمی اس سے اسلام سے نکل تو نہیں جائے گا، لیکن یہ عملی اعتبار سے نفاق ہے اور بہت بڑا گناہ ہے. یہ بڑے نفاق تک بھی لے جا سکتا ہے، یہ کفر تک لے جا سکتا ہے، کیونکہ گناہ جو ہوتے ہیں آدمی کے لیے کفر کا راستہ ہموار کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے، گناہ خصوصاً کبیرہ گناہ انسان کے لیے کفر کا راستہ ہموار کرتے ہیں. دھیرے 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 گناہ کرتے کرتے اس کے دل کے اندر گناہ کی لذت بیٹھ جاتی ہے، دین کی لذت نکلنے لگتی ہے،
اور اس کا جو فرسٹریشن پیدا ہوتا ہے کسی دن وہ کفر بھی کر بیٹھتا ہے. اللہ کو کچھ بول دیا, آخرت کے بارے میں انکار کر دیا, تقدیر کا انکار کر دیا, رسول کی بات کا انکار کر دیا. تو اس طرح سے جب آدمی کا ہیبت دین کی اس سے دھیرے دھیرے اٹھتی چلی جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے. قانون بار بار توڑ رہا ہے, قانون کی عظمت رہے گی. ایک آدمی بار بار قانون توڑ رہا ہے, اس کی دل سے ہیبت نکل جاتی ہے. دیکھیے بچہ, مثال کی سمجھیے اس کو, بچہ ہے, پہلے دن کچھ تو اجازت کے بغیر باہر گیا, ڈر 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 کے کرتا ہے. سگریٹ تمباکو کھایا, نیا نیا ہے ایک دم, ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپتے سگریٹ بیڑی پیتا ہے. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہو جاتا ہے, ڈر اس کی عادت ہو جاتی ہے. تو ابتدائی مرحلے میں گناہ ڈر کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن دھیرے دھیرے گناہ کی سنگینی ختم ہو جاتی ہے. چوری کرنے والا پہلی مرتبہ چوری کرتا ہے, ڈرتا ہے پکڑا جاؤں گا, یہ ہوں گا, تو عادت ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا, پولیس کا بھی ڈر محسوس نہیں ہوتا اس کو, وہ اتنا پرو ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی ابتدائی مرحلے میں گناہ کی سنگینی اس کے ذہن میں ہوتی ہے, گناہ کی تکرار گناہ کی سنگینی کو ختم کر دیتی ہے. گناہ کا ریپیٹیشن گناہ کا سیریسنس ختم کر دیتا ہے. پھر آدمی گناہ کرتا رہتا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا, کچھ ایسا خاص نہیں لگتا میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں. اور پھر اگر کوئی منع کرنے والا اس کو منع کرتا ہے, مت کر, غلط ہے, میں کروں گا, یہ کیا ہے, یہ کفر ہے. بھائی اللہ نے منع کیا ہے اس سے, میں کروں گا, منع تو منع, میں تو کروں گا, میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں آدمی کا کہنا ہے حرام ہے, غلط ہے, سب ٹھیک ہے, لیکن میں کروں گا, میں نہیں مانتا اس کو. اب کیا ہوا ہے, پہلے کیا تھا, گناہگار, اب کیا ہو گیا, کافر. تو اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ گناہ کفر نہیں ہے, لیکن گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. گناہ کفر کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. دیکھیے گاڑی جب اوپر سے آتی ہے, شروع میں بریک لگائیں گے تو آسانی سے رک جاتی ہے, اور ایک دم پوری سپیڈ جب پکڑتی ہے ڈھلان پر سے, اس کے بعد بریک لگایا جائے تو بھی رکتی نہیں ہے, بعض اوقات پلٹی ہو جاتی ہے. آپ پھر بریک لگائیں گے آخر میں, نہیں لگتا. کیوں, ابھی پوری مومنٹم میں گاڑی فل ایکسلریشن کے ساتھ جا رہی ہے ابھی. اس کے بعد رکنے کی طاقت اس میں ختم ہو جاتی ہے, روکنے کی طاقت اور بڑا ایکسیڈنٹ کر دیتی ہے. ایسا بھی جانے والا ہے, ویسا بھی جانے والا ہے, ایسا ہو جاتا ہے پھر. تو اس کے لیے آدمی بعض اوقات سوچتا ہے ایک ہی تو گناہ ہے, گناہ ہی تو ہے, میرا عقیدہ صحیح ہے. عقیدہ صحیح ہے, تیرا عقیدہ صحیح ہوتا تو گناہ نہیں کرتا. تیرا عقیدہ اگر صحیح ہوتا تو گناہ نہیں کرتا. تو عقیدے میں تیرے کمزوری ہے ٹھیک ہے, اللہ کو مان رہا, آخرت کو مان رہا, فرشتوں کو مان رہا, سب مان رہا, تو مان رہا ہے, لیکن ماننے میں بھی فرق ہوتا نا. تیرا ماننا پاورفل نہیں ہے. تیرا ماننا پاورفل ہوتا, تیری زندگی میں اللہ کا حکم ہوتا. لہٰذا نماز کے سلسلے میں بہت سارے لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میرا عقیدہ صحیح ہے لیکن نماز میں لاپرواہی ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ تو صحیح ہے نا, اور شیطان اس وقت میں ذہن میں ڈالتا اتنے سارے دنیا میں دوسرے ہیں, ان کے تو عقیدے بھی خراب ہے, تو جنت میں جائے گا کون, تو ہی جائے گا. ابھی جن کے عقیدے خراب ہیں وہ تو جنت میں جانے والے نہیں. اب جنت میں کوئی تو جانا تو پڑے گا نا, ورنہ خالی رہ جائے گی بیچاری. جنت میں جانا پڑے گا نا آپ کو, تو جنت تیرے لیے انتظار میں ہے, تو چلتا اللہ چلا لیتا. پھر شیطان سب ذہن میں ڈالتا, اللہ قرآن میں اللہ نے فرمایا غفور الرحیم ہے. اچھا, اس وقت میں یہ نہیں آتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ, میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے, یہ نہیں آتا ذہن میں. تو گناہ کرتے وقت میں گناہ گار کے ذہن میں اللہ کی مغفرت والی چیزیں سب ہوتی ہیں, وہ وعدے ہوتے ہیں, آدمی چلا جاتا ہے. اور کہاں سے آتا وہ, اللہ کی طرف سے آتی چیزیں سب شیطان دل میں ڈالتا ہے. تو جمعہ چھوڑنا نہیں چاہیے, بلکہ نمازیں چھوڑنا نہیں چاہیے, کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا, اس کا. تو یہ بات ہم نے دیکھی کہ جمعہ چھوڑنا آدمی کے دل پر
مہر لگنے کا ذریعہ ہے، سیل لگ جانا. جیسے آپ دیکھتے ہیں دروازہ سیل کر دیا، لاک کر دیا اس کو، اب کوئی اندر جا سکتا ہے؟ نہیں. دل پہ مہر لگنے کا مطلب کیا ہے؟ دل پہ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ دل پہ نیکی کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا، واعظ و نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. دل میں گناہوں کی وجہ سے ندامت پیدا نہیں ہوگی. دل کیسا ہوگا؟ پتھر. کوئی نصیحت کرے، نصیحت کا اثر نہیں ہوگا. دل پہ ہدایت کی طلب اور ہدایت کے اعتبار سے دل کے اندر خیر کے جذبات وغیرہ کمزور پڑ جائیں گے. اتنا بڑا رزق کون لے گا بھائی؟ دل کو سنبھالنا ضروری ہے، دل کی حفاظت ضروری ہے. تو ایک آدمی کو چاہیے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے دل پر برا اثر پڑے.